میں اپنی ساس کی پسند سے لائی ہوئی بہو نہیں تھی۔ شادی کے 5 سال تک میں اور احمد ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ ان 5 سالوں میں ہمارے ہاں 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ میری ساس جب مجھے اور احمد کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھتی تھی تو وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ جب میری بچیاں تھوڑی بڑی ہوئی تو میرے شوہر نے سوچا کہ میں نے اپنی بہنوں کی تو شادی کر دی ہے، کل کو ان کی بھی شادی کرنی ہے، تو اس لیے مجھے باہر کے ملک جانا چاہیے، ان کا بھی تو مستقبل دیکھنا ہے۔ احمد نے باہر کا ویزا اپلائی کیا اور وہ باہر چلے گئے۔ ابھی احمد کو باہر گئے ہوئے کچھ ہی مہینے ہوتے ہیں کہ مجھے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ میری ساس فون کرتی ہیں اپنے بیٹے سے اور کہتی ہیں کہ بیٹا تم پاکستان واپس آؤ، مریم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جس پر میرے شوہر نے کہا کہ میں ابھی کچھ ہی دن پہلے آیا ہوں، تب تو مریم بالکل ٹھیک تھی، ایک دم اچانک اسے کیا ہو گیا؟ جس پر میری ساس نے بولا کہ برا وقت پوچھ کے تھوڑی آتا ہے بیٹا، لیکن تم پاکستان واپس آ جاؤ، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، تمہاری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ احمد نے کہا کہ میں پاکستان آ جاؤں گا تو میں ان کا علاج کیسے کرواؤں گا، یہاں پر کماؤں گا تو پاکستان پیسے بھیجوں گا نا، آپ میری بیوی کا علاج کروائیں، مجھے یہاں پر دن رات بھی یہ کرنا پڑا تو میں احمد جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں کے اونر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے 20 گھنٹے کام کرنا ہے، آپ مجھ سے اور ٹائم بھی کروا لیں۔ احمد نے باہر کے ملک میرے لیے اس قدر محنت کی کہ انہوں نے اتنے زیادہ پیسے بھیجے، جس سے میرا علاج شروع کروایا گیا، میرے ٹیسٹ کروائے گئے، ڈاکٹرز کو دکھایا گیا تو میرا پراپر علاج سٹارٹ ہو گیا۔ اب احمد نے ہر مہینے اسی طرح سے پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ میری ساس سے یہ چیز بھی برداشت نہیں ہوئی، اتنا پیسہ میرا بیٹا وہاں کما رہا ہے، کیا میں سارا اسی پہ لٹاتی جاؤں؟ اب میری ساس نے مجھ پر پیسے لگانے بند کر دیے اور میرے شوہر کو یہی کہتی رہی کہ ہاں ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، ہم اس پر پیسے لگا رہے ہیں، تم پیسے اور بھیجو۔ اب میرا ہسبینڈ جب بھی پیسے بھیجتے تو میری ساس اپنی بیٹیوں کو بلا لیتی تھی اور پارٹیاں کرتی تھی، مجھے ایک کارنر میں لگایا ہوا تھا، نہ میری بچیوں کو کھانا دیتی تھی، نہ میرے گھر کی صفائی کا، نہ میری صفائی کا خیال رکھتی تھی، مجھے اتنی زیادہ بدبو آ رہی ہوتی تھی، میں اس کنڈیشن میں تھی کہ نہ میں ہل سکتی تھی، نہ میں بول سکتی تھی اور نہ ہی میں چل سکتی تھی، بس میں دیکھی جا رہی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میری 3 سال کی اور 4 سال کی بچی کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور جب میرے ہسبینڈ کال کر کے پوچھتے تھے کہ میری بیوی اور بچیوں کا کیا حال ہے تو میری ساس اسی ٹائم مجھے صاف ستھرا کر کے بٹھا دیتی تھی، میری بچیوں کے آگے کھانا رکھ دیتی تھی کہ ہاں تمہاری بیوی بھی ٹھیک ہے اور تمہارے بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اب میری ایک نند جو کہ بیرون ملک اس کا شوہر کام کرتا تھا، وہ اپنے ایک بیٹے کو لے کر اسی گھر میں رہنے کے لیے آ گئی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ امی اتنی گرمی میں مجھ سے تو نہیں رہا جاتا، ہمیں تو اے سی کی عادت ہے، آپ ایسا کریں مریم بھابی کو اس کمرے سے نکالیں اور اسٹور روم میں ڈالیں اور ہم وہاں پر رہیں گے۔ اب میری ساس کمرے میں آتی ہے اور آ کر مجھے کہتی ہے تم نے تو اس کمرے میں انتہا کی بدبو پھیلائی ہوئی ہے، ایسا کرو تم اسٹور روم میں چلے جاؤ، اب تمہاری ہڈیوں کے لیے اے سی کی ہوا اچھی نہیں ہے۔ اب بس میں دیکھ ہی رہی تھی کیونکہ نہ میں چل سکتی تھی نہ میں بول سکتی تھی، اب مجھے وہاں سے نکال کر اسٹور روم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میری 3 اور 4 سال کی بچیاں بھوکی رہتی تھیں تو وہ کچن میں جا کر جو بچا کچا کھانا ہوتا تھا وہ کھا لیتی تھیں۔ میری ساس میرے ہسبینڈ کو فون کر کر کہتی تھی کہ تمہاری بیوی تم اپنی بچیوں کو اب چوری کی عادت ڈال رہی ہے، یہ چوری کچن میں آ کر کھانا کھاتی ہیں۔ اسی طرح جب 6-7 منتھ گزر گئے تو میرے شوہر جہاں پر کام کرتے تھے ان کے اونر نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے یہ اپنوں کے دکھ درد، اب تم پاکستان جاؤ اور اپنی بیوی کا خود خیال رکھو، اور جب تک تمہاری بیوی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں وہاں آمدنی بھیجتا رہوں گا۔ میری ساس اور میری نند نے مل کر پلان بنایا کہ ہم مریم کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، نہ مریم ہوگی اور نہ کوئی رولا ہوگا۔ میری ساس اور میری نند نے اسپیشل میرے اور میری بچیوں کے لیے کھانا بنایا، میرے کھانے کے اندر زہر کی گولی ڈال دی۔ میری 4 سال کی بچی نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے اپنے بابا کو کال کر کر بولا کہ بابا آپ جلدی سے آ جائیں، دادو میری ماما کو زہر دے کر مار دیں گی۔ بیٹی نے تو ٹوٹے پوٹے لفظوں میں بتایا لیکن اس کا باپ سمجھ گیا، اس نے جو 1 مہینے بعد آنا تھا اس نے اگلے ہی دن کی ٹکٹ کروائی اور وہ پاکستان آ گئی۔ میری ساس نے جس کھانے میں زہر ملایا تھا وہ پلیٹ میری بیٹی کو دی اور کہا کہ جاؤ اپنی ماما کو جا کر کھانا